اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ملک امتیاز صوبی صاحب ڈائریکٹر کالجز، محترم ملک عامر عباس صاحب پرنسپل گورنمنٹ کامرس کالج، محترم قاری مشتاق انور صاحب، یہاں ہال میں موجود تمام پرنسپل صاحبان، ٹیچرز، ڈیئر اسٹوڈنٹس، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم. میں سب سے پہلے تو محترم ملک عامر عباس صاحب پرنسپل کالج، ملک امتیاز صوبی صاحب ڈائریکٹر کالجز اور قاری مشتاق انور صاحب، ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس خصوصی تقریب جو اینول پرائز ڈسٹریبیوشن سیریمنی 2025 کالج کی منعقد ہو رہی ہے، اس میں بطور مہمان خصوصی مجھے شرکت کا موقع دیا. اور آج جب میں ابھی یہاں پہنچا، کالج کے آفس میں جب بیٹھے تھے تو میں پرنسپل صاحب کے ساتھ بات شیئر کر رہا تھا کہ آج سے 25 سال پہلے غالباً یہی دن تھے، اینڈ آف مئی یا جون کی پہلی یا 2 تاریخ. تو جو میرا جو عملی سیاست میں جو پہلا کسی ادارہ، اسکول یا کالج میں جو پروگرام تھا، اس وقت میں یونین کونسل پدراڑ سے ناظم منتخب ہوا تھا. تو اس کالج کے پرنسپل ملک الطاف اعوان صاحب سوڈی جے والے، انہوں نے مجھے دعوت دی. یہاں میں قاری صاحب سے بات کر رہا تھا کہ شاید میلاد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم وہ پروگرام تھا. تو اس میں بطور مہمان خصوصی یہاں آیا تھا. تو آج اگر میں پیچھے مڑ کر دیکھوں تو یہ کل کی بات ہے. مجھے یاد ہے جو آپ کا یہ سامنے والا ہال تھا، تو اس میں وہ پروگرام منعقد ہوا تھا. تو آج آپ کی یہ اینول پرائز ڈسٹریبیوشن ہم اس نئے ہال میں موجود ہیں. تو وقت گزر گیا، لیکن کئی چہرے جو مجھے یاد ہے اس وقت بھی شاید ملک ممتاز صاحب بھی تھے، دیگر ملک الطاف سوڈی صاحب جو آج کل ابھی صاحب فراش ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں کامل صحت عطا کرے. تو میں شکریہ ادا کرتا ہوں اور بڑی اچھی تقریب منعقد کی گئی یہاں پر، اور تمام بچے جنہوں نے پرائز جیتے ہیں میں انہیں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. نصابی، غیر نصابی اور جو سپورٹس کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ان میں سب نے جو پوزیشن حاصل کی، اور ظاہر ہے جو پورے سال کی ان کی جو محنت ہے اور اس میں انہوں نے جو اچیومنٹ حاصل کی، تو اس میں جو دیکھے کہ کئی جو بچے جو شائننگ بچے ہیں انہوں نے 3 یا 4 انعامات بھی حاصل کیے. تو ایک تو اس سے ان کی کمٹمنٹ ظاہر ہوتی ہے کہ وہ اپنے کالج میں جو تمام جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں. اور جیسے محترم مشتاق صاحب بات کر رہے تھے کہ جو انہوں نے بات کی کہ جو بچے ریگولر ہوں یا وہ حاضر رہیں تو وہ ان تمام ایونٹس میں شامل ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے پھر پرائزز انہی کا حق بنتا ہے، انہی کے حصے میں آتے ہیں. تو یہ ایک اس بات کا ثبوت ہے یا یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ
ہم اسکول ہو کالج ہو تو اس میں جو ریگولر ہونا اور اپنے اس ادارے کے ساتھ کمٹمنٹ کہ آپ نے جو تعلیم حاصل کرنی ہے تو آپ نے مکمل وہ حاضر بھی رہنا ہے، اپنی کلاسز اٹینڈ کرنی ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دیگر ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہونے. تو یہ ایک چیز میرے خیال میں لیسن بھی ہے. اور آج کی یہ بات جو مشتاق صاحب نے آپ سے کی، یہ چیز ہم سب کو اپنے جیسے ہم کہتے ہیں کہ پلو میں باندھنی چاہیے. اور میرے خیال میں نہ صرف کالج بلکہ پریکٹیکل لائف میں بھی یہ چیز ہمیں بہت سود مند یا فائدہ مند یا بہت مفید ہوگی کہ اگر کوئی بھی کام ہو، اگر ہم اس کے ساتھ مکمل کمٹمنٹ کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ وہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ کامیابی ہمارے قدم چومے گی اور ہم اپنی صلاحیتوں کے بلبوتے پر دنیا میں کوئی بھی مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں، کامیابی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنا نام منوا سکتے ہیں. اور اسی حوالے سے جو آپ دیکھا ہے کہ جیسے کئی ہمارے بچے جو جیسے انہوں نے اپنے اناؤنسمنٹ میں بات کی کہ جنہوں نے نہ صرف کالج میں بلکہ ڈسٹرکٹ لیول پہ، پھر ڈویژن لیول پہ اور پھر پروونشل لیول پہ جو اپنا مقام بنایا ہے، تو اس سے ان کی محنت، لگن اور پوری اپنی اس کام کے ساتھ کمٹمنٹ نظر آتی ہے. اور میری نیک تمنائیں اور دعائیں ان بچوں کے ساتھ ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں مزید کامیابیاں حاصل ہوں. یہ تقریب جو آج ہوئی ہے اور اس حوالے سے جو ابھی یہ دن چل رہے ہیں اور اسی حوالے سے جو یہاں جو ملی نغمہ یا جو ایک ٹیبلو پیش کیا گیا، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی ضرورت ہے. اور ہم نے ابھی اسی مہینے جو دیکھا کہ ہمارے دشمن ملک نے جس طرح جو ایک کوشش کی کہ شاید وہ عددی لحاظ سے بہت بڑا ہے اور اسے اس بات کا بڑا گھمنڈ تھا بھارت کو کہ پاکستان ہم آبادی کے حوالے سے دیکھ لیں یا ان کی جو فوجی قوت ہے اسے دیکھ لیں، لیکن جس طرح پاکستان کی افواج نے انہیں بھرپور جواب دیا اور انہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کیا، تو یہ ہماری پاک فوج، ہماری ایئر فورس اور میں سمجھتا ہوں ساری جو ہماری پاک فوج ہے اور اس کے سپہ سالار جنرل سید عاصم منیر صاحب، اب انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ ملے، تو یہ ان کی عزم اور جو جذبے کی بات ہے کہ انہوں نے اپنے سے بڑے ملک یا دشمن کو چند گھنٹوں میں مجبور کیا کہ وہ امریکہ سے بات کی کہ ہمیں جنگ نہیں چاہیے، ہم بیٹھنے کو تیار ہیں یا بات کرنے کو تیار ہیں. اور اسی موقع پر میں سمجھتا ہوں کہ پوری پاکستانی قوم جس جذبے کے ساتھ، جس حب الوطنی کے ساتھ، جذبہ حب الوطنی اور یکجہتی کے ساتھ جو سب اکٹھے ہوئے ہیں، تو یہ بھی قابل دید بات ہے. اور میں پوری پاکستان قوم کو مارکہ حق جو جنگ تھی 10 مئی کو جو مارکہ حق ہوا وہ جیتنے پر مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں. اور انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ جو اب جو کل جیسے بات ہوئی کہ پہلے ہم بات کرتے تھے فتنۃ الخوارج، لیکن اب جو
کھل کر یہ بات سامنے آ گئی ہے، اور ہماری پاک افواج بھی، گورنمنٹ بھی یہ بات کر رہی ہے کہ جو بھی ہمارے ملک کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں اس میں ہندوستان ڈائریکٹ ملوث ہے، اور ہم کسی صورت بھی انشاءاللہ ان کے یہ مذموم جو ارادے ہیں انہیں کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ تو انشاءاللہ ہماری افواج ان جو فتنۃ الہندوستان جو کل بات کی ہے ڈی جی ISPR نے، انشاءاللہ ہم اس ہر فتنے کا، دہشت گردی کا ہماری افواج مقابلہ کریں گی، اور ہماری سرحدوں پر بھی ہماری پاک فوج اور ہمارے ایئر فورس ہو، نیوی ہو، وہ بھی سارے اپنے ملک کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ اور میں یہاں پر پاکستان ایئر فورس کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس انہوں نے اپنی کمال مہارت کے ساتھ، اور کیونکہ خوشاب ضلع جو ہے ہمارا سرگودا ڈویژن کا ضلع ہے، اور سرگودا ایئر فورس بیس جو پہلے بھی 1965 سے لے کر اب تک ایئر فورس کے ہمارے جو پائلٹس ہیں وہ اپنے کارنامے سر انجام دے چکے ہیں، تو اس بار بھی جو پاکستان ایئر فورس نے کر دکھایا وہ اس پر پوری مغربی دنیا اور پورے میں سمجھتا ہوں کہ اقوام عالم کے ملک جو ہیں اور ماہرین جو ہیں وہ حیران رہ گئے کہ کس طرح پاکستان نے بھارت کا غرور خاک میں ملایا۔ اور اسی طرح جو آج 24 مئی ہے، 28 مئی انشاءاللہ یوم تکبیر جو پاکستان جب جس دن ایٹمی قوت بنا تھا تو وہ منایا جائے گا۔ تو پاکستان کی پوری قوم یکجان اور ایک ہو کر اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں، اور ہم یہ اپنے دشمن کو، بھارت کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ پاکستانی قوم کوئی بھی کسی صورت کوئی قربانی اگر انہیں دینی پڑے، لیکن وہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے، اپنے ملک کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار بھی ہیں، اور ہر قسم کی قربانیاں دینے کے لیے وہ تیار ہیں۔ اور اسی لیے آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو 2 دن پہلے جو خوزدار میں بچوں کی بس پر جو حملہ ہوا جس میں ہمارے معصوم اسکول کے بچے شہید ہوئے، تو اس میں جو ایک صوبیدار صاحب تھے جن کی 2 بچیاں شہید ہوئیں، لیکن ان کا حوصلہ ابھی بھی بلند ہے، اور انہوں نے کہا کہ میں اس وقت بھی دشمن سے مقابلہ کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں، اور انشاءاللہ جو ان بچوں کی جو قربانی ہے وہ کسی صورت رائے گاں نہیں جائیں گی۔ تو آخر میں جیسے محترم امتیاز صوبی صاحب نے بات کی کہ کالجز کے ADP کے حوالے سے، تو میں ان سے امتیاز صاحب سے بات کر رہا تھا کہ ضلع خوشاب کے کوئی بھی کالج ہو، اسکول ہو، میں اسے اپنا ادارہ سمجھتا ہوں، وہاں جانا میرے لیے باعث اعزاز ہے، اور ان کالجز کی یا اسکولز کی ڈیولپمنٹ کے لیے جو ڈیولپمنٹ فنڈ ملے اس میں وہ کام پوری کرنے کے لیے میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس میں ہم کنٹریبیوٹ کریں۔ جیسا آپ سب جانتے ہیں کہ جو میرا پچھلا ٹینیور تھا 2008 سے 18 تک، تو اس میں آپ کے کالج میں بھی جو بلاک بنا تھا اس وقت ملک صابر صاحب پرنسپل تھے، تو یہاں آئے تھے، انہوں نے اس وقت ڈیمانڈ کی تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر اور بھی یہاں جو کالجز ہیں، جو ہمارے اسکولز ہیں،
تو انشاءاللہ آپ کے جو بھی یہاں کوئی کام ہوئے، جیسے پرنسپل صاحب نے ایک جو آپ کا مین جو انٹرنس ہے اس کی راستے کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں یہاں ٹف ٹائل لگوائی جائے، تو وہ میں نے ان سے وعدہ کر لی ہے انشاءاللہ جو مین جو آپ کا جو انٹرنس والا راستہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم خوبصورت بنا کر دیں گے آپ کے کالج کے لیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی کوئی جو آپ کے کام ہوئے انشاءاللہ اس کے لیے میری ترجیح ہوگی کہ میں اپنے جو جتنے بھی انسٹیٹیوٹس ہیں ان کے لیے ہم کام کر سکیں۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ ایک بار پھر آپ تمام اساتذہ کا، تمام فیکلٹی کا، اسٹوڈنٹس کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اس حوالے سے بھی جو ایک بات میں بھول کے جو مس ہوگی کہ اس وقت پنجاب گورنمنٹ جو ہمارے سی ایم پنجاب جن کا ویژن ہے کہ ہم اپنے بچیوں کو تعلیم کے حوالے سے ہم نے انہیں مکمل اکوپ کرنا ہے، لیس کرنا ہے، اور اسی لیے ابھی 2 دن پہلے سرگودا یونیورسٹی میں جو ایک پروگرام تھا جہاں لیپ ٹاپ تقسیم کیے گئے، اور اسی طرح جو ایک ہونہار اسکالرشپ پروگرام ہے کہ جس میں جو لائق اسٹوڈنٹس ہیں انہیں اسکالرشپ ملتی ہے اور جو مستحق بچے ہوں، تو اس طرح اور بہت سے ایسے پروگرام ہیں شروع کیے ہیں پنجاب گورنمنٹ نے کہ جس سے انشاءاللہ جو تعلیمی میدان میں انشاءاللہ بچیاں کامیابی حاصل کریں گی۔ بس میں کیونکہ موسم بھی بڑا سخت ہے، مزید آپ کا ٹائم نہیں لوں گا، آپ سب کا بہت شکریہ، اور ایک بار پھر ملک عامر صاحب کا اور مشتاق صاحب کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں اس عزم کے ساتھ کہ انشاءاللہ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔